کا पार्ट है, ठीक है, और यहाँ से हमें करना है। ये तो हम कर चुके हैं, बोलिदा भी कर चुके हैं, पीछे वाला करना है। फवाइद कह रहे हैं अकमिल जुमल आतिया बिअदद मिन सलासा इला अशर, कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस काउंटिंग फ्रॉम 3 to 10, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग से इनको पूरा कीजिए, ठीक है। نعم हाँ, तो हमें काउंटिंग से पूरा करना है। इश्तराइतु सलासता, आई परचेज 3 बुक्स, तो हमने 3 लगा दिया। दरस्तु खमसता أربعة खमसा, तो क्योंकि ये जो हिस्स है इसका सिंगुलर आता है हिस्सतुन, तो ये फेमिनिन हुआ। حصة हाँ हिस्सतुन, तो इसका फेमिनिन है इसलिए तो खमसा आएगा। आई स्टडीड 5 पार्ट्स, 5 चैप्टर्स, ठीक है। अज़हबु इलल मदरसती, कितने दिन जाता है स्कूल? अय्याम, क्योंकि अय्यामुन की जमा आती है अय्याम, ठीक है। तो अय्याम हम नॉर्मली 6 डेज जाते हैं, तो हम लिखेंगे सित्तता अय्यामिन कुल्ला उसबुइन। आई गो टू स्कूल 6 days एवरी वीक, मैं हफ्ते में 6 दिन जाता हूँ, ठीक है। نعم समझ में आ रहा बात? जी ओके, ओके। उसके बाद थर्ड है अक़राउ फिल उसबू, मैं हफ्ते में पढ़ता हूँ। कितने घंटे पढ़ते हो आप हफ्ते में? दिन में कितने घंटे पढ़ते हो आप? 4 3 2 ستة 6 नहीं, क्योंकि ये साअतुन है, और साअतुन का जो सिंगुलर आता है वो साअतुन आता है, ساعات तो फेमिनिन है, तो सित्ता तो लिखेंगे। ستة साआत, ستة है सित्ता साआत, ठीक है। نعم ओके। फिल फसली तिसअता 9 लड़के हैं। फिल फसली क्योंकि वलद का सिंगुलर भी वलद वो औलाद का भी मैस्कुलिन सिंगुलर है, वलद है, तो तो इसलिए वो वो ऐसा आया। फेमिनिन आएगा। यस, क्लियर। समझ में आ गया? जी नाम हाँ, अब यहाँ पर एक बहस छिड़ रहे हैं, मबनी की बात कर रहे हैं। मबनी क्या होता है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको। ये टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं। मबनी वो लेटर्स होते हैं जो प्रेपोजिशन होते हैं एक तरीके से। नो 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 नो, नॉट प्रीपोजिशन होते हैं, वो चेंज नहीं होते, प्रीपोजिशन नहीं होते, बल्कि वो ऐसे वर्ड होते हैं कि उनका एराब यानी कि उनका जबर जेर पेश चेंज नहीं होता, वो एक ही हालत पर रहते हैं, उनकी हालत बदलती नहीं है। नाम जैसे हमने कहा ज़ैदुन, ज़ैदुन एक वर्ड है, ठीक है, लेकिन ये ज़ैदन भी हो जाता है और ज़ैदिन भी हो जाता है। तो इस ऐसे लफ्ज जो बदलते रहते हैं, जैसे हामिद है, जैसे किताबन किताब है, किताबुन किताबन और किताबिन, तो ऐसे वर्ड जो चेंज हो जाते हैं उनको हम मुअरब कहते हैं। क्या कहते हैं? मुअरब मारब कहते हैं। यानी कि मुअरब दनाहू दनाउन दनाउन
that changes. यस अच्छा हाँ, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में हमें मुआरब को काउंट करना है मबनी की जगह. चेंजेस इन एंड, जिसका आखिर क्या होता है वो बदलता रहता है. दूसरा होता है मबनी, जैसे हाजा, ये हर वक्त हाजा रहेगा, चाहे इस पे जबर आए चाहे इस पे पेश आए, या हाजा से हाजा हाजू कुछ नहीं होगा. उसी तरह से जैसे कम 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 कम, ये कम ही रहेगा. ठीक है, कम कम कम, तो ये बदलता नहीं है. जी. तो ऐसे ही रहता है. जैसे हुबला 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 हुबला, कुछ नहीं बदलता, तीनों हालतों में एक जैसा रहता है. उसको हम क्या कहते हैं, मबनी कहते हैं. उसको हम क्या कहते हैं, मबनी. मबनी कहते हैं. Okay, I'll just note this down. हाँ, इसको नोट करिए. So the noun that changes is known as मुअरब, and the noun that mu'arab, does and not the change is noun mabni. that does not changes is mabni. Done. हो गया डन. अब आइए, जी. तो अब पहला जुमला है हमारा, कम जवादन फिल मैदानी. तो यहाँ पर देखो फिल फी की वजह से मैदान आ गया, जवादन हो गया. तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है, कम. हमारा मबनी क्या है, कम है. Come and fee. एंड फी. दूसरा है हमारा, हादा हुआ तालिबुल मुज्तहिद. तो ये भी बदलता है, ये भी बदलता है, ये नहीं बदलता कभी, हाजा न हुआ. तो हमारा सेंटेंस में कलिमात हैं, हाजा Haza and huwa. यस, हाजा एंड हुआ. उसके बाद आईना है, जहाबा है, खालिद है. हाजा और हुआ, खालिद. तो खालिद भी बदलता Aina. रहता है, Only आईना aina. है, और जहाबा. जहाबा कभी नहीं बदलता. आईना, Zahaba नहीं होगा ना. जहाबा कभी नहीं बदलता. जहाबा जहाबी नहीं हो सकता कभी भी, जहाबू नहीं हो सकता, हमेशा जहाबा ही रहता है. तो हमेशा हम कहते हैं, हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि फ़ेल माजी यानी कि परफेक्ट वर्ब हमेशा मबनी होता है. ठीक है, परफेक्ट वर्ब हमेशा हाँ. मबनी होता है. क्लियर. हाँ. हाज़ा हुवल किताब अल्लज़ी यतहद्दसु अन्हु, ये वो किताब है जिसके बारे में वो बात कर रहा है. तो इसमें सेंटेंस में काफ़ी सारे हैं. हाज़ा है, ठीक है, ये भी चेंज नहीं होता. हुआ है, ये भी चेंज नहीं होता. अल्लज़ी है, ये भी चेंज नहीं होता. समझ में आया.
بولو بھائی، جی سمجھ آئے. ٹھیک ہے نا. لاسٹ والے کے لیے اینا اور فی ہے. ہاں لاسٹ میں ہے انا، یہ کبھی چینج نہیں ہوتا، اور فی یہ کبھی چینج نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی رہتا ہے. کلیئر؟ ہاں. آگے چلیں. نیکسٹ از معرب. چلیے نشچے آ جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں معرب، وہی ابھی بات چل رہی تھی معرب کی. معرب کی بات چل رہی تھی. معرب کون کون سے لفظ معرب ہیں؟ نمبر 1 ینجحو، تو اس پہلا میں مبنی کو چھوڑ کے معرب والا شبد ہاں فی کو چھوڑ دیجئے، تینوں معرب ہے. یہ بھی معرب ہے، باقی سارے تینوں رکھ دیں گے. یہ بھی. بھائی امتحانہ بھی آتا ہے، امتحانو بھی آتا ہے، اور امتحانی بھی آتا ہے. ینجہو بھی آتا ہے، ینجہا بھی آتا ہے، اور ینجہ بھی آتا ہے. مجتہد کو ویسے ہی وہ الف لام ہے اس کے اوپر، تو ویسے بھی معرب ہے وہ. عاد الولد من الرحلة مسرورا، یہ معرب ہے، یہ معرب ہے، اور ولد معرب ہے. آدھا اور من یہ دو مبنی ہے، تو لکھیں گے الولد، اس کے بعد الرحلہ، آدھا بھی معرب ماضی ہے مبنی نا. ہے. یس مبنی ہے وہ پر فعل ہم ماضی. نے تو نہیں لکھا تھا ایسا. ہاں لکھیے یہاں پہ لکھیے، مبنی میں لکھیے فعل ماضی. فعل ماضی جسے انگلش میں کہتے ہیں ہم پرفیکٹ ورب، یہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں. جیسے ذہب، قتل، رجع. سمجھ میں آیا؟ سلم المدیر الجوائز صباحا، ٹھیک ہے. تو صرف یہ بھی یہ معرب ہے، یہ معرب ہے، یہ معرب ہے. صرف ایک مبنی ہے سلامہ. جی. اس کے بعد الریاضیہ تقوی الجسم، تقوی. دیکھیں یہ مبنی ہے، دو معرب ہے، ایک اور ایک جسمہ. ریاضیہ الجسمہ، یہ دو لفظ معرب ہیں. ھذا البیت کبیر، تو البیت اور کبیر. اس میں فورتھ والے میں تو قوی بھی ہونا چاہیے نا. نہیں، معرب یہ اصل میں سارے کیا ہی ہے. معرب ہے اس میں. ہاں یہ تقوی جو ہے معرب ہوتا ہے، لیکن اس یا پر کبھی بھی اعراب یہی رہتا ہے، جیسا بھی رہے گا. جیسے لا تقوی، لا یقوی، لم تقوی، اس طرح سے رہتا ہے. تو اگر وہ دیکھا جائے تو معرب ہوگا، لیکن بظاہر مبنی ہے، تو آپ دونوں بھی لکھ سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں. اوکے. اس کے بعد رابعاً ترکیب. وظف الترکیب ان تالیہ فی الکتابۃ جمل من تعبیرک. یہ ترکیب یعنی کہ آپ کو جملے لکھنے ہیں 3. لکھا ہی آنا چاہیے، اس میں لابدہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا لکھ دیں اگر ہم، اوکے. میں لکھا ہوا ہے آپ کے، میں لکھوں؟ لکھا ہوا ہے. جملے ہیں آپ کے پاس لکھے ہوئے؟ جی 3 ہے. یہ تینوں لکھائی اذهب الى الهند لا بدءا لا بد، لا بد. تقرب لا الطائرة. بد کا مطلب ہے لا نیسیسری، بد ضروری. لا بد ان تقریب الطائرة. تقریباً نہیں ہوگا، تقربا ہوگا. ترکیب الطائرة. ہاں. دوسرا کیا لکھا ہے؟ لكي ألعب كرة القدم لا بعد أن لا بد، أذهب إلى لا بد، الملعب. لا بد. لا بد أن أذهب إلى الملعب.
اینڈ تھرڈ والا ہے لکی تستيقظ مبكرا لابد ان تنام مبكرا مبکرن. مبكرا. اگر آپ کو صبح جلدی سونا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں. ٹھیک ہے جی چلیے آگے چلتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں لکھ دوں کچھ اور جملے بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو. It's fine. For the second one, I have not written them. اوکے یہاں بھی ترکیب ہے. اوسا ہے. اوسا یوسی ایسان کا مطلب ہوتا ہے ایڈوائز کرنا, نصیحت کرنا. با ٹھیک ہے, اور لام کا مطلب ہوتا ہے ریزن. تو ہمیں دکھانا یہ ہے کہ کسی نے کسی کو کہا ہے کچھ کوئی کام کرنے کے لیے تاکہ کیا ہو وہ چیز ہونی. جیسے مثال کے طور پر اوسا الوالد اوسا الوالد الاطفال بالجلوس کہ باپ نے بچوں کو بیٹھنے کی نصیحت کی. and the father advised the children to sit لی مثال کے طور پر لیسلمو یا لیسمعو تاکہ وہ سنیں, تاکہ وہ اس کو لیسمعو تاکہ وہ بچے اس کو سن لیں, جیسے تاکہ اس کو سن لیں, تو اس نے بیٹھنے کی نصیحت کی تاکہ وہ اس کو سن لیں. ٹھیک ہے جیسے جی the father تو آپ اس کا advised ایگزیکٹ میننگ بتا سکتے ہیں ہاں کس کا اس ایسان کا تو مطلب ہوتا ہے ایڈوائز کرنا. اوسا مطلب ایڈوائس. اوسا ایڈوائز کی پرنسپل نے کس کو, ٹیچروں کو, بالعمل کام کرنے کی, لیحصل تاکہ وہ حاصل کر سکیں, علی الجائزہ انعام. ٹھیک ہے نعم. ہاں اسی طرح سے اوسا المعلم الطلاب استاذ نے نصیحت کی طالب علم کو, ٹھیک ہے, بالکتابتی لینجحوا بالامتحان تاکہ وہ بچے کیا ہوں, امتحان میں کامیاب ہوں. جی سمجھ آ رہا ہے. تو با کا مطلب ہے جس ہاں با کا مطلب ہے فور, کسی کام جو کام کرنے کے لیے دیا گیا مصدر پر آتا ہے. ایڈوائز اور لا کا مطلب ریزن ٹو. اوکے ایک اور سینٹنس جیسے اوصا السائق ڈرائیور نے نصیحت کی کس کو, رکاب کو,
पैसेंजर को, ठीक है, पैसेंजर को नसीहत की, क्या नसीहत की पैसेंजर को? सीट बेल्ट है पैसेंजर को नसीहत की कि जैसे अगर हम सीट बेल्ट की बात करें तो फिलहाल अभी आते हैं। अवसल साइकुर रुकाबा बिल जुलूसी, ठीक है, बैठने की नसीहत की ताकि वो बस को स्टार्ट कर सके। लियबदा सफर, ताकि सफर शुरू हो सके, ताकि जर्नी शुरू हो सके। उसने बैठने के बारे में ताकि वो जर्नी शुरू हो सके। लिख लिए, इनको लिख लीजिए, वैसे रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए आगे चले जी। इमला कह रहे सब कलिमात अल्लती तहतहा खत्तुन, मतलब यानी कि जो खत, जिनके नीचे खत है वो गलत लिखे हुए हैं, उनको सही करना है। क्या लिखा हुआ? मुस्तकबल, सौद से नहीं आता, सीन से आता है। मुस्तकबल, दूसरा है तअल्लमतु, तअल्लमतु नहीं होता बल्कि क्या होता है? तअल्लमतु होता है। तअल्लमतु, यहाँ पर तअल्लमतु लिखा होगा, तअल्लमतु लिख लीजिएगा। तअल्लमतु का मतलब क्या होता है? आई स्टडीड, कि मैंने पढ़ा है। आई स्टडीड इन द दुबई स्कूल। ओके। मुनासिब का मतलब क्या होता है? मुनासिब नहीं है वो, कि तवल्लैतुल अदीद, अब अदीद लिखा है ना, तवल्लैतु मनसब की जमा होती मुनासिब, पोजीशन। अदीद लिखा है ना ये, अदीदा, तो यहाँ पर अदीदा है, आइन से होता है अदीदा, अदीदा। अल-हुल्म यहताज इला कसीर, कसीर तीन से लिखा बल्कि ये ताकत, इला कसीर मिनल जुहद वल अमल। का लिखा है तुक्का, छोटे काफ से आता है तुक्का। कसीर, कसीर में क्या गलत है? वो शीन आना चाहिए ना उधर। ना व्हाट?
وہ سین سے سوری لکھا ہے نا، میں سا سے لکھنا ہے. یہ سین سے لکھا ہے نا، ہم نے سا سے لکھا ہے. صاد تو کا صاد یا را. ہاں سین، ہاں کاف سا یا را، کثیر. تحقا اینڈ کا دین مطلب ہے، تحقا کا تحقق. مطلب ہے کہ تحقا کا مطلب ہے بیان کرنا، حکایت بیان کرنا. لگئی تحقا علمک، تحقا ایک تحصیل. اگر یہ تو تحقا ہے، اگر کا ہا کیا یا. ہاں یہ نہیں ایک منٹ غلط ہو گیا، یہ تحقا نہیں ہے، یہ تحقق ہے. تا ہا قاف قاف. لکئی تحقق، اپنے خواب کو سچ کرنے کے لیے تمہیں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا. اوکے. چلیں نعم. چلیے. کہنے تھا علامات الترقیم فی الفقرۃ الآتیہ. الحلم جمیلۃ ولکنھا لیست، یہاں پر لگا دیجئے کوما. ولکنھا لیست سہلا، لکنھا یہاں پر لگا دیجئے کوما. لکنھا ایضا لکنھا ایضا لیست مستحیلا. ٹھیک ہے، یہاں پر لگا دیجئے ڈاٹ. اس کے بعد فالحلم یحتاج الی کثیر من الجود والعقل وقلیل من الحظ، یہ لگا دیجئے کوما. لیکن کثیر من الناس لا یستطیعون تحقیق احلامهم، یہاں پر لگا دیجئے پھر کوما لأنهم لا یستطیعون بها، کے لگا دیجئے. یہ پنچویشن کا تو نہیں ہے نا، یہ تو اس کو ہمیں انگلش میں لکھنا ہے نا. ہاں وہ نیچے ہے ٹرانسلیٹ والا. وہ تو ڈفرینٹ ہے ہو جائے گا. نام میں تھوڑا سا کر کے دکھاؤں. ٹرانسلیٹ کروں. انا جیری، جی. میں جیری ہوں، جیری ہوں. جیری نہیں اصل میں وہ جیری ہے. انا جیری، تو ہمیں جیری تھا نا، جیری. جی. یس. تو انا جیری، میں جیری ہوں. احب، مجھے پسند ہے. ان احلم کثیرا، کہ میں خواب دیکھوں. وارى الاحلام شکلا من الاشکال الطموح، اور میں خوابوں کو دیکھوں لالچ کی طرح، مطلب لالچ کی طرح دیکھوں. لالچ کی طرح دیکھتا ہوں، میں لالچ کے خواب زیادہ دیکھتا ہوں. اما اصحابی، جہاں تک میرے دوستوں کی بات ہے، فیرون انی انسان غریب، تو مجھے وہ عجیب و غریب انسان سمجھتے ہیں. وانا اعیش فی الخیال، میں خیالوں کی دنیا میں جیتا ہوں. اکثر مما یعیش فی الواقع، جتنا زیادہ میں
لہذا میں خیالت دنیا میں دیتا ہوں، لیکن اعتقد انی انسان طبیعی، لیکن میرا یقین ہے کہ میں ایک فطری انسان ہوں، نیچر، میں ایک نیچر ہیومن بینگ ہوں. کلیئر؟ جی کلیئر. چلو نیچے دیکھیں گے. ایکچولی آپ ایک کام کریں گے، شاید ہمیں آنسر کی میں مل جائے گا اس کا پراپر ٹرانسلیشن اور پراپر عربک میں، تو وی کین جسٹ موو آن فار ناؤ. اور اس کے بعد پیراگراف ہے، تو سابیان الکتاب لکھنا ہے اس کو، یہ بھی آپ کو یہ لکھنا ہے، لکھنا ہے یہ آپ کو پیراگراف پورا اپنے پاس سے لکھنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں لکھوں تو میں آپ کو آپ مجھے اسے بریف کر سکتے ہیں اس میں کیا بنانا ہے؟ ہاں کہہ رہے ہیں لکل انسان بلدن، ہر انسان، کہہ رہے ہیں ہر انسان کا جو ہے ایک خواب ہوا، ہر انسان کا اپنا ایک ملک ہوتا ہے. بھائی ہر انسان کی ایک ڈریم کنٹری ہوتی ہے، کنٹری. ملک میں بھی اپنا ایک ڈریم ہے، ایک خواب ہوتا ہے. جیسے میں خود کہتا ہوں، جسے کہتے ہیں نا امیجنیشن ورلڈ، ہر انسان کا اپنا ایک کنٹری، ہر انسان کا اپنا ایک امیجنیشن ورلڈ ہوتا ہے، دنیا ہوتی ہے. یحلم بالعیش فیہ، جس میں وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے. ہر انسان کی اپنی ایک کنٹری ہوتی ہے. جیسے کوئی انسان سوچے مجھے امریکہ جانا ہے، جس میں وہ جس کے اندر وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے. یا السفر الیہ، یا اس کی طرف کم سے کم سفر کرنا چاہتا ہے، ٹریول کرنا چاہتا ہے اس کنٹری کی طرف. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس بارے میں ہے، یعنی کہ یور ڈریم کنٹری، اور اس کے اندر یا اس کے بارے میں تم سفر کرنا چاہتے ہو یا وہاں رہنا چاہتے ہو. تو مقالہ آپ کا 100 ورڈ کا ہونا چاہیے کم سے کم، اور اس مقالے میں آپ بیان کرو کہ آپ کی جو ہے ڈریم کنٹری کون سی ہے جس میں تم رہنا چاہتے ہو. ٹھیک، یہ ایگزامپل اگر ہم کہہ سکتے ہیں، انا ابان، مثال کے طور پر، انا ابان اسکن فی دبئی الان، لیکن بلدن ولکن بلدن احلم بالعیش فیہ، لیکن وہ شہر جس میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں ہوا استانبول فی ترکی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے؟ جی سمجھا. ہاں تو اس طرح سے پورا لکھ سکتے ہیں. پھر نیچے دیے گئے تو ورڈ جیسے ہمیں اسی طریقے سے پیراگراف کو فریم کرتے جانا ہے کہ ہماری ڈریم کنٹری میں کیا ہوگا یا کچھ ایسا. مطلب ڈریم کی جو کنٹری ہے آپ کوئی سی بھی ہو سکتی ہے. بھائی میرا ڈریم ہے میں دبئی جاؤں، وہاں رہوں، وہاں سیٹل ہوں، تو میں دبئی کے بارے میں کیا کیا سوچتا ہوں، دبئی کے بارے میں مجھے کیا کیا پسند ہے، وہ ساری چیزیں لکھنی ہے. اگر آپ کسی کنٹری کے بارے میں سوچتے ہو، جی یس. آپ کسی کنٹری کے بارے میں سوچتے ہو، جی I will frame my paragraph according to that. تو اس کنٹری کے بارے میں، جو بھی کنٹری کا سوچتے اس کنٹری کے بارے میں لکھنا ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو انگلش میں مجھے لکھ کے بھیجو، دین I'll translate English into Arabic. Okay, I will do it. چلیے سمجھ میں آ گیا، میرے خیال سے پورے ہو گئے بس. جی چلیے ریکارڈنگ بند کر دوں.
نعم